پولیس میں بہت کمی ہے اور میں حیران ہوں کہ اگر پولیس کی تعداد میں کمی ہے تو کراچی کے رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹ کو پولیس میں بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پولیس کا افسر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ان کے اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے لیے پولیس جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح کا ادارہ بنا کر کیوں نہیں پیش کرتی؟ اس کی تشہیر کیوں نہیں کی جاتی حکومت کی طرف سے کہ لوگ انکریج ہوں کہ وہ آئیں اور ایماندارانہ طریقے سے اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس میں رہ سکتے ہیں؟ یہ جو چور دروازوں سے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹرانسفرز ہوتے ہیں، پوسٹنگز ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اس شہر کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مجموعی طور پر اس پورے پولیس کے نظام میں ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور شہر کراچی کے رہنے والوں کو پولیس میں کم از کم 80% ہونا چاہیے، یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ چاہے کوئی زبان بولتا ہو، تب جا کر کسی حد تک آپ پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ٹریننگ کا سسٹم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پولیس میں بڑے بڑے منصبوں پر ہیں، پچھلے دنوں ایک ڈی ایس پی کا پتہ چلا تھا کہ وہ ڈکیتی کے وارداتوں میں تھا، پھر اس کے بعد بھی کئی پولیس اہلکار پکڑے گئے۔ تو پولیس میں ان کالی بھیڑوں کو اور کرمنل عناصر جو داخل کر دیے گئے، پچھلے 30-35 سال کا یہ سفر ہے اس شہر کراچی اور صوبہ سندھ کا، کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پی پی اور ایم کیو ایم کی جو حکومتیں ہیں وہ کیا کرتی رہی ہیں اس شہر کے ساتھ۔ ہر محکمے کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے اور کرمنلز کو باقاعدہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اپنی بنیادوں کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں لوٹ مار کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اتنے عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو سسٹم پہ ہاتھ ڈالنے کے کچھ بیرومیٹر ہے نا، کچھ پتہ چلنا چاہیے نا کہ بھی پولیس میں کتنے لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے، اور یہ پولیس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک، کون کون سے ہاؤسز تک یہ پورا نظام چلتا ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلا کسی کو، تو پھر یہ سسٹم پہ ہاتھ کیسے پڑے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں قوم کے سامنے بھی آنی چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے۔ اس وقت شہر میں گیس کا شدید بحران ہے، اور گیس کا بھی بحران ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ سردیوں میں اگر پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، نئی کراچی میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، نارتھ کراچی میں بعض سیکٹرز کے اندر شدید بحران ہے، تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ آئندہ گرمیوں میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں۔ K4 منصوبہ 20 سے 25% اس پر کام مکمل ہوا ہے اب تک، جبکہ اس کو آلریڈی 1/3 کر دیا تھا، 650 کو 260 کر دیا تھا ملین گیلن پر ڈے، اور پیسے نہیں دیتے، اعلانات کرتے ہیں بڑے بڑے میاں، بڑے میاں صاحب بھی آئے، چھوٹے میاں صاحب بھی آئے، اور انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ بھائی بتائیں نا آپ نے K4 میں کیا کیا؟ آپ نے تو پیسے نہیں دیے اپنی حکومتوں میں، آپ تو کراچی کے کسی پروجیکٹ کو آن نہیں کرتے، آپ تو کراچی کے کسی بڑے پروجیکٹ کو ٹھیک سے مکمل نہیں کرواتے۔ جس گرین لائن کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہوئی، جس کا آپ نے K4 کی بات کی وہ 25% ہوا ہے اتنے برسوں میں۔ آپ نے جو ہے وہ موٹر وے کی بات کی، وہ آپ نے اسی کو سپر ہائی وے کو ہی موٹر وے قرار دے دیا۔ تو کوئی ایک چیز بھی نون لیگ نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے، کوئی وفاقی حکومت کراچی کو آن نہیں کرتی، بھر بھر کے ووٹ ڈالے لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود کوئی آن نہیں کرتا۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں کا ہم کیا کہیں کہ کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے کس طرح کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو پانی کا بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت موجود ہے، کے الیکٹرک ایک پورا مافیا بن کر موجود ہے، اور اب دیکھیں میں نے اشتہار دیکھا کہ وہ پتہ نہیں ایوارڈ دیں گے لوگوں کو۔ بھائی آپ کون ہو؟ اپنا کام کرو بھائی، بجلی دے نہیں رہے ہو، بلوں کے بم پھینک رہے ہو، کرپشن لوٹ مار کر رہے ہو۔ آپ کراچی کے لوگوں کو ایوارڈ نہ دیں کہ الیکٹرک والوں، آپ کراچی کے 50 ارب روپے واپس کر دیں جو شہریوں کے پیسے ہیں کلا بیگ کے۔ آپ یہ ڈرامہ نہیں کریں لوگوں کو آنکھیں دھول جھونکنے کا آنکھوں میں، آپ 177 ارب روپے سوئی ساؤدرن گیس کے واپس کر دیں۔ آپ وہ معاہدہ بتائیں جس کے تحت آپ کو آپ کے سہولت کار گیس فراہم کر رہے ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اور 3.5 سال پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی، اس سب میں جو عیاشی کی ہے وہ کے الیکٹرک مافیا نے کی ہے۔ پیسے ہمارے کھاتے رہے، بغیر ایگریمنٹ کے گیس ملتی رہی، اور ابھی بھی یہی صورتحال جاری ہے۔ تو ایوارڈ نہیں دیجیے، بجلی دیجیے، اور ہمارے پیسے واپس کیجیے جو شہریوں کے 52 ارب روپے کلا بیگ کے اب بن گئے، اور قومی اداروں کے پیسے واپس کیجیے۔ اور اگر کوئی عدالت اس ملک میں موجود ہے، کوئی قانون موجود ہے، تو ان کا تو لائسنس بھی ضبط ہونا چاہیے،
اور ان کے اوپر تو فرد جرم بھی عائد ہونی چاہیے اس مافیا کے اوپر, اور اس کا تو فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو سردیوں میں بجلی کے حالات یہ چل رہے ہیں. گیس کا بحران یہ ہے کہ اب احتجاج پورے شہر میں شروع ہو